جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ تو آج جو ہم چیپٹر جو کرنے لگے ہیں وہ ہے چیپٹر نمبر 11، کلاس 11 کا، اور وہ ہے دا 3 کویسچنس۔ تو ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 3 کویسچنس کیا ہیں، تو شروع کرتے ہیں۔ یہ اس کی سمری ہے۔ اس کی سمری سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہے، یہ ذرا دیکھتے ہیں۔ If you are depressed, you are living in the past. If you have anxiety, you are living in the future. If you are at peace, you are living in the present. تو ہمیشہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، ڈپریس ہمیشہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اپنے ماضی کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا، اور ہمیشہ پریشان وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فیوچر کو سوچتے ہیں کل کیا ہوگا۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے زندگی میں پرسکون لوگ وہی ہوتے ہیں جو موجودہ لمحے کو جی رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سٹوری بھی اسی طرح بیسڈ ہے۔ ایک بادشاہ ہوتا ہے، وہ 3 کویسچن کے سوالات تلاش کر رہا ہوتا ہے، تو کون سے اس کے کویسچن ہوتے ہیں اور اسے آنسر کیسے ملتے ہیں، تو ذرا دیکھتے ہیں۔ The 3 Question by Leo Tolstoy. A king seeking wisdom poses 3 questions to the wise men of his kingdom. ایک بادشاہ ہوتا ہے، اس کے 3 کویسچن ہوتے ہیں، اور وہ ان 3 کویسچن کے اپنی رعایا کے تمام لوگوں سے جواب جاننے کی کوشش کرتا ہے، تو اسے وہ کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پاتا۔ اس کے کویسچن کیا ہوتے ہیں؟ اس کا کویسچن پہلا ہوتا ہے ہاؤ کین آئی لرن ٹو ڈو دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم، کہ بادشاہ کہتا ہے مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ کون سی چیز ٹھیک ہے ٹھیک وقت پہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا اس کا کویسچن ہوتا ہے ہو آر دا پیپل آئی موسٹ نیڈ اینڈ ہوم شوڈ آئی پے مور اٹینشن، اور وہ اہم لوگ کون سے ہیں جن کو مجھے زیادہ توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے، اور جن کی مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ اور اس کا 3rd کویسچن ہے وٹ افیئرز آر دا موسٹ امپارٹنٹ اینڈ نیڈ ٹو مائی فرسٹ اٹینشن، اور میرے سب سے اہم معاملات جو ہیں وہ کیا ہیں جن کو مجھے سب سے پہلے توجہ دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ڈسسیٹسفائیڈ ود دا ویرینگ آنسر، لوگ مختلف اس کے جوابات لے کے آتے ہیں ان کویسچن کے، لیکن ڈسسیٹسفائیڈ رہتا ہے وہ کنگ، وہ اس کو سیٹسفائی مطمئن نہیں کر سکتے اپنے آنسر سے۔ دا کنگ وزٹس اے رینونڈ ہرمٹ، تو پھر کنگ کیا کرتا ہے؟ کنگ کو کوئی بادشاہ کو بتاتا ہے، کوئی ہرمٹ دانا آدمی کو کہتے ہیں، ایک سیانے آدمی کو کہتے ہیں، کہ وہ کوئی جنگل میں ایک ہرمٹ رہتا ہے دانا آدمی، اس سے ملو۔ Instead of providing direct answer, the hermit engages the king in the physical labor such as digging and caring for a wounded stranger. تو اس کے بعد ہوتا کیا ہے؟ جب یہ بادشاہ چلا جاتا ہے اس ہرمٹ کے پاس، تو ہرمٹ کے پاس تو یہ پہنچ جاتا ہے، ہرمٹ اسے ڈائریکٹ آنسر نہیں کرتا، وہ اس سے مختلف کام کرواتا ہے، یا تو اس سے وہ کھدائی کروانے لگتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی بیلچے سے کام کر رہا ہوتا ہے، یہ ہم ایکسپلینیشن میں پڑھیں گے کیونکہ یہ شارٹ سمری ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد یہ 2-3 بار پوچھتا ہے، آگے دیکھتے ہیں ذرا، تو اسے ہرمٹ ڈائریکٹ آنسر نہیں کرتا۔ Through these experiences the king learns valuable lessons، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں یہ جو ایکسپیرینس ہے وہ کبھی اس کو کوئی کام بتاتا ہے، کبھی کوئی کام بتاتا ہے، اس کے ذریعے وہ ویلیویبل لیسن سیکھتا ہے کنگ، ٹھیک ہے؟ کون سے؟ وہ اصل میں انہی کے، پہلے یہ پوچھتا رہتا ہے تو وہ جواب نہیں دیتا، پھر اسی کو وہ کیا کہتا ہے، اب اس کو پریکٹیکلی آنسر کرتا ہے وہ وائز مین۔ دا رائٹ ٹائم ٹو ڈو تھنگز از دا پریزنٹ مومنٹ، پھر وہ ہرمٹ جواب دیتا ہے کہ ہر کام جو ہمارے لیے سب سے قیمتی وقت ہے وہ کیا ہے؟ اب کا، وہ موجودہ لمحہ ہے۔ اس کے بعد دا موسٹ امپارٹنٹ پیپل آر دوز یو انٹریکٹ ود کرنٹلی، اور سب سے زیادہ اہم لوگ وہ ہیں جو موجودہ وقت میں آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے؟ دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ٹو ڈو از ٹو شو کائنڈنیس اینڈ کمپیشن ٹو دا ادر، اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے کیسے رحم دلی اور جذبے سے پیش آیا جائے۔ دا کنگز انکاؤنٹر ود دا وونڈڈ اسٹرینجر، اب ہوتا کیا ہے اس کو پریکٹیکلی کیسے وہ بتاتا ہے؟ بادشاہ جیسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے اس پہ کوئی آ کے اٹیک کرتا ہے، کوئی اجنبی، who turns out to be an enemy seeking revenge، جو کہ اس کا دشمن ہوتا ہے بادشاہ کا اور وہ اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے۔ illustrates these lesson، تو وہ جب آتا ہے اس کو مارنے کے لیے تو وہ بچ جاتا ہے، تو پھر اس طرح سے یہ ہرمٹ اس کو جواب دیتا ہے، کیسے؟ by helping the stranger دا کنگ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ کنگ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجھے مارنے آیا ہوا ہے، کیونکہ کنگ نے اس کے بھائی کو مارا ہوتا ہے، کوئی پرانی اس کی دشمنی ہوتی ہے، کنگ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بندہ کنگ کو مارنے آیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ذرا کنگ کیا کہتا ہے۔ کنگ اس کو زخمی دیکھ کے بادشاہ اس کی حفاظت کرنے لگتا ہے، اس کو زخمی کو پٹی کرتا ہے، تو آگے دیکھیں ذرا، ایکٹ ایٹ دا رائٹ ٹائم سیونگ دا اسٹرینجر لائف، تو وہ ہرمٹ اس کو بتاتا ہے کہ اب دیکھو تمہارے لیے جو سب سے قیمتی وقت تھا
جو تم نے رائٹ ٹائم پہ کیا کہ تم نے اس سٹرینجر کی جان بچائی، ٹھیک ہے؟ اگر تم یہ کام نہ کرتے تو وہ خون بہنے کی وجہ سے مر جاتا۔ یہ ہم ایکسپلینیشن میں دیکھیں گے کہ وہ کیسے آتا ہے، کیسے جاتا ہے وہ سٹرینجر، ٹھیک ہے؟ پرائرٹائزز دا موسٹ امپورٹنٹ پرسن، ٹھیک ہے؟ اور وہ کیا ہوتا ہے، کنگ اسی کو ہی سب سے زیادہ پرائرٹی دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر اس کو پرائرٹی نہ دی جائے، اب ایک بندہ ایمرجنسی حالت میں ہے، وہ وونڈڈ ہے، وہ زخمی ہے، اس کو خون بہہ رہا ہے، اگر اس کو توجہ نہ دی جائے تو وہ مر جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس کا تھرڈ ہوتا ہے فوکس آن دا موسٹ امپارٹنٹ ٹاسک شوئنگ کمپیشن۔ اور پھر ہوتا کیا ہے، اگر آپ بادشاہ اس کو صحیح ہمدردی سے یہ ٹریٹمنٹ نہ دیتا، جو اس کو پٹی وغیرہ بینڈیج کرنا جو زخمی ہوا ہے، تو یہ بھی پاسبل نہ ہوتا۔ تو یہ بھی جس چیز پہ سب سے زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ شوئنگ کمپیشن پہ ہے، کہ ہمدردی سے پیش آنا چاہیے۔ دا ہرمٹ ان آرتھوڈاکس ٹیچنگ، ان آرتھوڈاکس کا مطلب ہوتا ہے انڈائریکٹ teaching method helps the king to understand the true wisdom lies in the living the moment۔ اب اس کا جو آنسر ہوتا ہے کہ دانا کا، کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ سب سے بڑی حکمت عملی یہ ہے، سب سے بڑا پیس سکون یہ ہے کہ انسان موجودہ لمحے میں جیے، ٹریٹنگ ایوری ون ود کائنڈنس، ہر انسان کے ساتھ انسان رحم دلی سے پیش آئے، اینڈ ریکگنائزنگ دا انٹر کنیکٹڈنیس آف آل پیپل، اور اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔